أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين. سائن نمبر 12 ہم نے کل دیکھا تھا spread of security and prosperity. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told them that with the passage of time and as our approaches near, security and prosperity would become widespread. He صلی اللہ علیہ وسلم said, the hour will not come, the hour will not come until the land of the Arabs goes back to being meadows and rivers. Subhanallah, with rivers. تو کل میں نے آپ لوگ کے لیے تصویریں بھیجی ہیں، آپ نے سبحانہ دیکھی ہیں. بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ زیادہ دور نہیں ہے. 25 کا ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور 2030 کا ٹارگٹ کیا ہوا ہے. بیک ٹو میڈوز، بیک ٹو اسپرنگس، بیک ٹو گرینری. تو یہ قیامت کی نشانی میں سے. تعجب کی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اور یہ لوگ باقاعدگی سے وہ چیز اب کر رہے ہیں، اس پیٹرن پہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں. تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ the hour will not come until the land of Arabs goes back to being meadows with rivers. meadows with rivers یعنی نہریں بہری ہوں گی اور وہاں پہ کنویں ہوں گے اور وہاں پہ ہریالی ہوگی، فصل ہوگی، کھیتی ہوگی. تو یہ بتایا جا رہا ہے. and there the traveler between the Iraq and Makkah fears nothing but losing his way. کوئی گھبرائے گا نہیں. اور یہاں یہ جو بات آئی ہے نا کہ جہاں پہ عورتیں جو ہیں طواف کرنے جائیں گی الہیرا سے all the way to مکہ اور بالکل سیف. they will only fear اللہ تعالیٰ اور none but اللہ تعالیٰ. تو یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ ہم خواتین جو جیسے کہ باہر کے ملکوں سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں all the way through flight سے through air ہے through land ہے، جیسے بھی ہے آ رہے ہیں اور ہم لوگ اپنا طواف اپنا عمرہ کر کے چلے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. تو اتنی سیکیورٹی ہو جائے گی. تو یہ بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد 13th سائن نمبر 13 کیا ہے؟ the appearance of fire in the حجاز. حجاز کی وادیوں میں. حجاز کی وادی کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے یہ حجاز ہے، یہ حجاز کی وادی ہے. this is all of the حجاز. یہ دیکھیے یہ پورا آپ کا حجاز ہے. عربین پیننسولا میں، سعودی عربیہ میں، the kingdom سعودی عربیہ میں جو پورا جو یہ سائٹ آپ دیکھ رہی ہیں یہ پورا حجاز کا علاقہ ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ حجاز کے علاقہ اور پرٹیکولرلی کیا مدینہ منورہ کا نام یہاں پہ آ رہا ہے کہ appearance of fire in the Hijaz. One of the signs of the hour which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spoke of was the emergence of fire from the land of Hijaz near Medina al-Munawwara. Some of the scholars and the historians have stated that this sign appeared in 654 after Hijri. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimullah, speaking about this event, said, the appearance of the fire in the Hijaz, which illuminated the necks of camels in Basra, occurred is as related in the Hadith. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the hour will not begin until the fire emerges from the land of Hijaz, which will illuminate the necks of the camels in Basra. Illuminate the camels in Basra مطلب کیا ہے اس کا کہ بصرہ میں لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے اور جب وہ آگ آسمان پہ جب چھائے گی تو اونٹ جن کی جو گردنیں ہوں گی نا اونٹنوں کی گردنوں پہ جو ہے اس کا ریفلیکشن پڑے گا. یعنی اس آگ کی اتنی تیز وہ آگ ہوگی، اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی اس آگ کی کہ اس روشنی سے کیا ہو جائیں گی، اونٹ کی جو گردنیں ہیں وہ روشن ہو جائیں گی، یعنی وہ دکھائی دینے لگیں گی. یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں، یعنی اتنی تیز وہ آگ ہوگی. It was said that the fire remained for 3 months and the women of Medina spun thread by its light. اللہ اکبر. 3 مہینے تک وہ آگ رہی. وہ آگ کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ خواتین مدینہ منورہ کی جو ہے بنتی تھیں اس روشنی کے اندر. بننا یعنی سوئی دھاگے سے اپنا کام کرتی تھی، کڑھائی اپنی سلائی کرتی تھی. اتنی تیز وہ جو ہے وہاں کی چنگاری ہے، وہاں کی وہ جو لائٹ جو تھی. Describing the event of Abu Shama said, on the night before Wednesday, the 3rd of Jumada al-Akhirah, 654
AH, a huge boom resounded in Al-Madinah al-Munawwara. The grounds, the walls, the roofs, the beams, the doors shook for hours until the following Friday. Then a great fire appeared in a harra, that is a place in Medina, close to the land of Banu Qurayza, which could be seen from our houses and from inside the city, as it were a huge fire from which rivers of fire flowed. Yani volcanic eruption था, lava, hmm? volcanic volcanic eruption था. तो वो आग ऐसी थी, और ज़ाहिर सी बात है, बहुत ही ताज्जुब वाली बात है कि अगर आपके सामने जो है लावा या जो है खौलता हुआ जो है आग बह पिघल के जो है बहती हुई आ रही हो, अल्लाह मुस्तान। तो ये बताया जा रहा था कि rivers of fire flowed like water to Al-Wadi Ash-Shaza, throwing out sparks as big as castles. यानी इतनी तेज उसकी चिंगारियां थीं कि वजिमालतुन सुफ्र, या फिर हम अल-क़स्र, सूरह मुरसलात में आता है ना कि क़यामत के दिन जो जो चिंगारियां जो निकलेंगी, कहाँ से? दोज़ख की आग से। तो वो कैसी होंगी? वो ऐसी होंगी जैसे कि बड़े बड़े महल के बराबर एक चिंगारी होगी, बड़े बड़े महल के बराबर एक चिंगारी होगी। तो ये बताया जा रहा है कि इतनी तेज उसकी जो है आग थी कि वो चिंगारियों की तरह निकल रही थी वो। ला दलील वला युगनी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशारिन कल कस्र, यानी कस्र का मतलब क्या है कि बड़े बड़े टीलों की तरह वो जो है आग निकल रही थी, जिसकी आप यहाँ पे देख सकती हैं। तो ऐसे अमूमन तस्वीर दिखाई गई है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इसमें लावा होता है, फिर उसमें मोल्टन जो है अलग अलग किस्म के जो है इसमें जो है राख निकलती है और आग बहती है। तो ये बताया जा रहा है इसमें एशेस होते हैं इसमें, फिर इसके अंदर से जो है आपका मैग्नम निकलता है, इसको मैग्नम कहते हैं, जो आग जो की जो नदी के साथ जो बहती है ये। तो ये बताया जा रहा है। और huge logs. The extent volcano of the Harat Rahat, which last erupted in 654 AH, its eruption was preceded by a number of violent earthquakes. इसके साथ सिर्फ यही नहीं था, इसके साथ साथ जो है ढेर सारे तो यहाँ पे बताया जाए its eruption was preceded by a number of violent earthquakes. Earthquakes काफ़ी हुए थे, explosions. So according to the historical sources, the volcanic activity lasted for approximately 52 days, and the lava reached a distance of 23 kilometers to the north of the volcano's craters. ये craters हैं, ये जो आप देख रही हैं ना, ये जो छेद देख रही हैं, इनको craters कहा गया है. The lava flow stopped at the distance of 12 kilometers from Al-Madinah Munawwara, then turned north. The volcano's height is 916 meters above the sea level. ये आज भी अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकती हैं, और लोग जो बाकायदगी से जाके देखते हैं कि मदीना मुनव्वरा जो एक तरीके से जो शहर है वो दो वोल्केनिक उसकी जो है दरमियान है, या इस तरीके से दिखाया गया है. Sign number 14, fighting the Turks. We have seen above that among the signs of the hours are wars and battles, which Prophet ﷺ said would take place between the Muslims and others, including the battle between the Muslims and the Turks. The battle took place during the era of the companions at the time of the Umayyad Caliphate, when they defeated the Turks and took booty from them. तो हम जानते हैं ततार्स के बारे में, मंगोल्स के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से ततार जो थे वो कितनी बुरी तरीके से फैल रहे थे, और बिल्कुल जो है लोग को मतलब चीर पार दे रहे थे, जला दे रहे थे, काट डाल रहे थे। बहुत बुरा हाल था ततार्स का जो था, मंगोलियंस जो थे ये। तो ये बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्क्राइब किया था कि कैसे ये लोग होंगे। अब आप सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मंगोल्स को देखा नहीं था, तुर्कियों को देखा नहीं था कि कैसे होंगे ये किस किस्म के मंगोल्स होंगे देखने के लिए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका डिस्क्रिप्शन बता दिया था। डिस्क्रिप्शन क्या था? It was narrated that Abu Hurairah radiallahu anhu said that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, the hour will not begin until you fight the Turks who have small eyes, red faces, flat noses, as if their faces are hammered shields. The hour will not begin until you fight people whose shoes are made of hair. यहाँ पे तस्वीर नहीं दिखाई गई, मगर इनके क्या थे, इनके इनके जूते क्या होते थे वो, सिपर या धागे या जो होते थे वो या बालों के चमड़े से बनाए जाते थे, ये बताया जा रहा है।
تو آپ جیسے کہ چہرے کو دیکھ سکتی ہیں کہ کیسا چہرہ ہے، جیسے کہ بتایا جاتا ہے ہیمرڈ شیلڈ، یعنی اتنا مارا جائے کہ بالکل چہرہ بالکل فلیٹ ہو جائے. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتی ہیں. Ancient picture of Genghis Khan who united the Tatar tribes. The people referred to in these reports, Allahu Alam, are the Mongolian Tatars who invaded the Muslim lands in the year of this and shed a great deal of blood, but they eventually embraced Islam. تو منگولینس کیا ہوئے، انہوں نے بے انتہا قتل، بے انتہا انہوں نے جو ہے عذاب، بے انتہا انہوں نے جو ہے خون کی مطلب انہوں نے جو ہے ندیاں بہائی ہیں، بہت برا حال کیا تھا تتاروں نے، مگر آخر کار جو ہے چنگیز خان اور اینڈ میں جو ہے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. پہلے یہ مسلمان کے جو ہے یہ دشمن تھے، تبھی انہوں نے سب سے زیادہ یہاں پہ وار کیا. اس کے بعد دا کنگڈم آف تتار، آپ دیکھیں کتنا بڑا ان کا رول تھا منگولینس کا. سمرقند کیا ہے؟ سمرقند آج کے وقت میں ازبیکستان ہے. بخارا جہاں پہ پڑھتے ہیں سیل بخاری رحم اللہ کے بارے میں، یہ پورا علاقہ ان کے اندر تھا. اور کہاں تک پہنچے تھے یہ؟ سیلجوکس اور ترکی، کنسٹنٹینائن، یہاں تک سب پہنچے ہوئے تھے یہ لوگ. اتنا زیادہ انہوں نے جو ہے ایک مضبوطی تھی ان کے اندر، مگر آخر کار انہوں نے کیا اسلام قبول کر لیا. سائن نمبر 15، appearance of unjust men who beat people with their whips. unjust men who beat people with whips، یہ قیامت کی نشانی میں سے کہ چمڑی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہنٹر سے مارنا، تو یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے یہ. One of the signs of the hour which our noble Prophet ﷺ related to us is that the helpers of unjust rulers would flog the people with whips like the tails of the cattle. There are various kinds of whips, that is leather, electric, rubber, tree branches and so on. آج کل کے زمانے آپ دیکھ سکتی ہیں کس طریقے سے جو ہے یہ ہنٹر استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے. Abu Umama رضی اللہ عنہ narrated that Prophet ﷺ said, at the end of time there will be a men with whips like the tails of cattle. They will go out in the morning under the wrath of Allah Azza wa Jal and will come back in the evening under the wrath of Allah Azza wa Jal. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ towards the end of time قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ چند آدمی ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھ میں ہنٹر لے کے نکلیں گے like the tails of the cattle, and they will go out in morning. یہ سویرے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر غضب ہوگی، گرے گی. and will come back in the evening under the wrath of Allah Azza wa Jalla. اور یہ واپسی آئیں گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب میں. Abu Hurairah رضی اللہ عنہ narrated that Prophet ﷺ said, there are two types of people from the ummah whom I have not seen. People with whips like the tails of cattle with which they strike the people. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے ایسے لوگ کب تک نہیں دیکھا تھا اپنی امت میں جو ہنٹر سے لوگوں کو مارے. Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that Prophet ﷺ said, if you live long, you will see people who go out in the morning under the wrath of Allah Ta'ala and come back in the evening under his curse. In their hands will be something like the tails of cattle. تو کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب لوگ اپنے گھر سے، آپ نے دیکھا لوگ شکار کے لیے نکلتے ہیں یا پھر جو ایسے لے کے چلیے جو لوگ جو ہے گھوڑ سوار کر رہے ہیں یا کیا کہتے ہیں جو بلک کارٹس ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں؟ ہنٹر ہوتا ہے، جانوروں کو مارتے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے، اب ان کی بات نہیں ہے، اللہ عالم کہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ کے ہاتھوں میں ہنٹر ہوگا، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے لعنت ہوگی. Although this hadith does not clearly state that they will strike the people with it, the fact that they are subject to the divine wrath and curse indicates that their transgressions and wrongdoings will be many. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ وہ ظالم لوگ ہوں گے جو جن کے ہاتھوں میں ہنٹر ہوگا. مگر یہاں پہ یہ نہیں، میرے خیال سے یہ اشارہ نہیں کہ جو لوگ جانوروں کو چرا رہے، نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بہت ہی ظالم و بدترین لوگوں میں سے ہوں گے. تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. 16. A great deal of killing. One of the signs of the hour mentioned by the Messenger of Allah ﷺ is a great amount of killing. So to such an extent that the one man will kill another and not know the reason for killing him. And one who is killed will not know the reason for which he was killed. قتل کرنے والا نہیں جانتا کیوں قتل کر رہا ہے، اور جس کا قتل ہو رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ کیوں اس کا قتل کیا جا رہا ہے. یعنی قاتل
اور جس کا قتل کیا جا رہا ہے دونوں نہیں جانتے کہ کیوں یہ حرکت ہو رہی ہے. جو فلسطین میں جو لوگ مار رہے تھے ایک دوسرے کو، جو سولجرز جو تھے، جو ملٹری جو ان کے جو کیمپ سے واپس آئی ہے یو ایس، ان لوگ کے بارے میں اگر آپ پڑھیے ڈاکیومنٹری سے کہ انہوں نے اپنی زندگی بدترین ڈپریشن میں گزاری ہے، بدترین ڈپریشن میں. کیونکہ یہ اس لیے ڈپریشن میں گئے کیونکہ انہوں نے ایسے لوگ کا قتل کیا تھا جو بالکل بے گناہ معصوم بچے اور خواتین اور ضعیف لوگوں کا. تو قتل کرنے والے نہیں جان رہے کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ نہیں جان رہے کہ اس کا قتل کیوں کیا جا رہا ہے. دونوں لوگ neither the murderer nor the victim, they don't know why are they doing this act. Killing, سر عام قتل کر دینا، تو یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے. Abu Hurairah radiallahu anhu narrated that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "By the one in whose hand is my soul, this world will not come to an end until there comes a day when the killer will not know why he killed, and the one who was killed will not know why he was killed." It was said thus, how can that be? He said, Al-Harj. Again, the word is coming, Al-Harj. Ethiopian, یہ افریقہ میں یہ کہتے ہیں حرج، حرج کا مطلب قتل. And the killer and the slain will both be in hell. جو قتل کر رہا ہے، جو قاتل جو ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، اور جو اس سے لڑ رہا تھا، جو بھی اگر کوئی جنگ ہو رہی تھی تو دونوں لوگ لگے ہوئے تھے. اگر ملٹری میں جو ناحق ہے تو بات اس کی الگ ہے، مگر جو لوگ فل آرمڈ ہیں اور بے وجہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو دونوں لوگ کو جو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. Killing began with the murder of Uthman radiallahu anhu. Killing began with the murder of Uthman radiallahu anhu, and from there wars began to increase with no convincing reason. کس وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیا تھا؟ آج بھی یہ چیز ایک بہت بڑی تعجب کی بات ہے کہ جو بندے اپنے گھر میں جو ہے کلام پاک پڑھ رہے ہیں، پاکیزہ، پاک دامن، باحیا، ان کا جو ہے قتل کیا گیا. ان کے گھر کو پہلے آگ لگائی گئی، لوگ چڑھ کے بالکنی سے اندر گھس کے ان کا قتل کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیوں کیا گیا نہیں پتا، اور قتل کرنے والا نہیں جانتا کہ کیوں قتل کر رہا تھا، بس کسی کے کہنے پہ. یاد رکھیے کہ یہ قیامت کی نشانی میں سی چیزیں ہونی شروع ہو چکی تھی، اور تب سے لے کے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے لے کے اب تک صرف قتل میں اضافہ ہی ہوتا گیا. Thousands of people fell victim to them, especially with the destructive weapons that are used today in those terrible wars. Terrible wars. اب تو بھائی، اب پہلے تو زمانے میں لوگ ڈرون کا استعمال کر رہے تھے، جو الیکٹرک ڈرونز جو ہوتے تھے جہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پائلٹ کو، بس وہ جو ہے سسٹم میں ڈال دیا، وہ جا کے وہاں پہ جو ہے میزائل یا جو بھی چیز کو جو ہے بام کو گرا دے رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کس قسم کی چیزیں یوز کر رہے ہیں، کیمیکلز کا استعمال کر رہے ہیں. اب تو وائرلز، اب تو بایولوجیکل ٹاکسنس کا استعمال کیا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے، انسان کی ریس کو وائپ آف کرنے کے لیے. تو ہم نے تو پڑھا ہوا ہے اپنی ہسٹری میں کہ کس طریقے سے ماڈرن ہسٹری میں کس طریقے سے کیا کہتے ہیں ہٹلر نے گیس چیمبرز بنوائے تھے، کس طریقے سے جو ہے پہ ہیروشیما ناگاساکی کا جو اتنا بدترین جو مثال جو ہے گرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے کتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے تھے، کتنے لوگ ختم کیے تھے. The Hiroshima bomb killed nearly 140,000 people as a direct result of the explosion, in addition to its consequences. آج بھی بچوں میں جو ہے سیل لائک فارمیشن ہے، سیل لائک ٹینڈنسی، یعنی ان کے لمز ڈیفارمڈ ہیں. کتنے لوگ آج بھی جو ہے افیکٹڈ ہیں اس قسم کی گیشز جو ان کے اندر جو ہے یہ کنٹینٹ تھا. کتنے لوگ فزیکلی ڈیفارمڈ، ان کی آگے کی جنریشن جو نسلیں تھی وہ تک بگڑ چکی تھی. اتنا خراب، یہ اتنا دردناک، اتنا بدترین یہ ایکسپلوژن تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں پھینکا گیا نہیں جانتے، کس کو مارا گیا وہ بھی نہیں جانتے. تو وکٹم اور کلر دونوں لوگ نہیں جانتے کہ یہ چیز کیوں ہوئی. یہ بتایا جا رہا ہے. Follow are some statistics on the numbers slain in some wars. World War I, 15 million killed. World War II, 55 million killed. Vietnam War, 3 million killed. Russian Civil War, 10 million killed. Spanish Civil War, 12 million killed. Allahu Akbar. ملین سے نیچے بات ہی نہیں ہو رہی ہے. عراق اینڈ ایران وار فرسٹ گلف وار. ہم لوگ کو آج بھی یاد ہے، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب ہم لوگ یہ گلف وار کی بات ہوئی تھی، تو ہم لوگ کو یاد ہے ہمارے گھروں میں ہم لوگ کو جو ہے باقاعدگی سے وہ اسپیشل ماسک دیا گیا تھا جو آپ کو جو ہے نا ٹاکسنگ جو گیسز جو کیونکہ یہ گیسز پھیلا رہے تھے یہ ہوا میں،
تو ہم لوگ کو اسپیشل ماسک دیا گیا تھا، بہت ہی عجیب قسم کا تھا، اور ہر گھروں میں وہ کارٹن دیا گیا تھا جب فرسٹ گلف وار ہوا تھا. 1 million killed. انویژن آف عراق مور دین 1 million killed. عراق کو تو بہت برا حال کیا تھا صدام حسین کے وقت میں، بہت برا حال تھا. پورے عراق کو تباہ کر دیا تھا، پورے عراق کو برباد کر دیا تھا. 1 million killed. These wars, even though the hadith, the killer will not know why he killed, does not apply to some or some of them, are listed to demonstrate how widespread and common killing will become. اور یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اب آپ سوچیے کہ ابھی جو لیبیا میں ہوا ہے، لبنان میں جو ہے بام اٹیکس ہو رہے ہیں، لیبیا تو کانسٹنٹلی انڈر وار ہے، یمن میں بے بچے جو ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پوری طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے. کشمیر میں جو ہے جب آئے دن جو باتیں آ رہی صرف مسلمانوں. پھر آپ نے جانا تھا برما کو لے کے، برمیز کتنے مسلمان جو تھے کس طریقے سے بیچارے اس پانی میں سمندر میں بس تیر تیر کے، مطلب نہ یہاں نہ کہیں کے ان کی کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں تھا. کتنا ظلم ہو رہا ہے اس وقت. پھر خاص طور سے مسلمانوں کو، اور پھر کتنا میس کلنگ ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے تعداد پہ لوگ کو مارا جا رہا ہے، پیمانے پہ لوگ کو مارا جا رہا ہے. بچوں کو، خاص طور سے فلسطین کا آپ دیکھیے اتنا برا حال ہے کہ بنا بنائے گھر جو اڑا دے رہے ہیں، ہسپتالوں کو اڑا دے رہے ہیں، اسکولوں کو جو ہے ختم کر دے رہے ہیں. بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. اللہ تعالیٰ بس رحم کریں. یہ سب قیامت کی نشانی ہے. یہ سب قیامت کی نشانی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اتنا شکر گزاری کریں. یقین مانیے، اگر آپ فلسطین میں دیکھیے ابھی پچھلے سال جو ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں لوگ عید کی نماز پڑھنے گئے تھے. عید کی نماز کے وقت کتنی بری طریقے سے انہوں نے جو بیک فائرنگ شروع کی ہے، ربر بلٹس استعمال کیے ہیں. کیوں؟ عید کے عین وقت یا آخری عشرے میں رمضان کے. کیوں؟ نماز کے وقت کون ٹیررسٹ کھڑا ہوگا؟ یا نماز کے وقت کون جو انسان، نماز کے وقت تو انسان ہر چیز چھوڑ کے جو نماز کے لیے بھاگ جاتا ہے. ان کے اوپر ان کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں. یہ سب قیامت کی نشانی ہے. انسان سمجھے ان باتوں کو. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اپنی قیامت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں جو حقیقت ہے. جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، ہمیں لوٹ کے یہاں سے جانا ہے. یہ ساری نشانی جو آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں اور ہونے والی ہیں. انسان فضول کی باتوں میں، جھگڑوں میں، لڑائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی یاد میں جائے، کلام پاک کو یاد کریں، دعاؤں کو مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک.